واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دور و نزدیک کے والے وہ دور و نزدیک کے والے وہ کعبے لال کرار پلا گھسلا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ۔ دی حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے سب ہاتھ اٹھا کے واہ کیا بات ہے۔ جی ہاں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ عاشقان رسول جمع ہیں۔ جی پروگرام کو اچھا کون کرے گا؟ پروگرام کو شاندار کون کرے گا؟ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پروگرام کو اچھا کریں گے۔ تو جی ناظرین، یہاں پر تو پرعزم ہے کہ ہم نے پروگرام کو اچھا کرنا ہے۔ جب یہ اچھا کر رہے ہیں تو آپ نے اچھے انداز سے دیکھنا بھی ہے۔ یوں تھوڑی دیر کا پروگرام ہوتا ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے۔ دور دراز سے عاشقان رسول آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، کام کاج چھوڑ کر آتے ہیں، پھر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ کہانی سیگمنٹ ہے، زیارتوں سے متعلق ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، باتیں ہیں کچھ خاص، اور بھی بہت کچھ ہے پروگرام میں جس کا نام ہے واہ کیا۔ پروگرام کا نام ہے، پروگرام کا نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ایک بزنس مین تھا، وہ کبھی اس شہر میں جاتا کبھی اس شہر میں جاتا اور اپنا کاروبار کیا کرتا تھا۔ تو وہ کاروبار کی نیت سے دوسرے شہر کی طرف جانے لگا۔ وہ شہر دور تھا، تو راستے میں جو اس کو جنگل نظر آیا، تو اس کو جنگل سے گزر کر جانا تھا اس شہر میں۔ تو وہاں پر وہ جب چلنے لگا تو اس کو ایک لومڑی نظر آئی۔ لومڑی تھی تو، لیکن لومڑی کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے۔ اب جب اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، ایک تو وہ زندہ ہے، دوسری بات یہ موٹی تازہ ہے۔ زندہ ہے، تازہ ہے، صحت مند ہے۔ یہ کیسے بھائی؟ یہ کھاتی کہاں سے، یہ پیتی کہاں سے؟ یہ تو چل بھی نہیں سکتی، یہ تو صرف آہستہ آہستہ جو ہے وہ رگڑ سکتی ہے، آگے کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا اس کو دیکھ کر، تو وہ وہیں پر ہی رک گیا۔ بولے دیکھوں گا کھاتی کہاں سے، یہ اتنی موٹی تازہ ہے۔ اب وہ ایک سائڈ میں جو ہے وہ اس کو دیکھتا رہا، ٹھیک ہے بھائی دیکھے آ رہا ہے۔ تو اتنے میں ایک شیر آیا، شیر ایک گائے کو لے کر آیا شکار کر کے، اور وہ جو لومڑی جو تھی، معذور لومڑی، اس کے قریب ہی اس کو کھانے لگا۔ اب شیر نے جتنا کھانا تھا کھایا گوشت،
اور چھوڑ کر چلا گیا. اب جیسے یہ شیر کو آتا دیکھا, یہ درخت کے اوپر چڑھ گیا. ابھی سب دیکھ رہا تھا, ابھی شیر نہ دیکھ لے, شیر تو کھا پی کر چلا گیا. اب لومڑی کی طرف اس نے دیکھا تو لومڑی جو ہے بالکل آہستہ آہستہ آگے بڑھی. گائے کا گوشت تیار تھا. اب وہ قریب آئی اور اس نے اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا. ہلو, اس طرح مل رہا ہے اس کو, اتنی موٹی تازہ ہے, اس طرح اس کو دیا جا رہا ہے. پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا, کاروبار کے لیے جا رہا تھا, اس نے میں نہیں جا رہا, میں بھی گھر چلتا ہوں. جب اس کو گھر بیٹھے مل رہا ہے, اس کو بغیر محنت مل رہا ہے, مجھے بھی ملے گا. اب یہ بھی جو ہے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب دن گزرتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں آ رہا. جو پیسے جمع کیے میں ان میں سے جا رہا ہے. انہیں بیٹھ کے کھائیں گے تو خزانہ بھی خالی ہو جائے گا. اب یہ بیٹھا رہا تو پھر اس کے ذہن میں بات آئی. اس نے بولا کہ میں تو آ گیا, مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا, اور اس اپائج لومڑی کو جس کے ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما رہا ہے, لیکن مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر جو دکھ ہی نہیں رہا کچھ ملے, اس کو کیسے مل رہا ہے اور مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو اس نے یہ بات اپنی زبان سے اس قسم کی شکوے شکایت شروع کر دی ہے. تو ایک غیب سے آواز آئی, اے نادان, تجھے ہم نے 2 چیزیں دکھائی تھیں. ایک محتاج لومڑی جو دوسروں کے بچے ہوئے کھانے پر نظر رکھتی تھی, اور ایک شیر جو شکار کرتا تھا اور خود بھی کھاتا تھا اور دوسرے محتاجوں کو بھی کھلاتا تھا. اے بے وقوف, تو نے محتاج لومڑی بننے کی کوشش کی مگر بہادر شیر بننے کی کوشش نہ کی. تم معذور لومڑی بن کر گھر پر بیٹھ گئے, شیر کیوں نہیں بنے تاکہ خود بھی کما کر کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. یہ سن کر وہ بزنس مین جو تھا وہ گھر سے جو ہے پھر جو ہے تجارت کی گھر سے باہر کی جانب نکلا. اب لکھنے کے بعد یہ جو میں نے آج آپ کو کہانی سنائی, اس سے ہمیں یہ سبق ایک ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کسی غریب کو یا کسی ایسی نچلی سطح کو دیکھتے ہیں, بولتے ہیں جب اس کو مل رہا ہے تو مجھے بھی ملے گا. جو بانٹ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی, وہ ہے کہ مجھے بھی ملے گا, لیکن جو بانٹ رہا ہے وہ کس طرح بانٹ رہا ہے تو میں اس کی طرح بننے کی کوشش کروں. دیکھیں ہاتھ یہ ایک ہی ہے, لیکن یہ ہاتھ اچھا ہے, یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یہی ہاتھ, بھائی دے دو, بھائی دے دو, بھائی دے دو, وہ یہی انداز چل رہا ہوتا ہے, ہر موقع پر دینا ہے. اچھا کتنے سالوں کے بعد بھی دیکھیں ان کی یہی عادت ہے, ان کا ہاتھ ایسا ہی جا رہا ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں رہا. اور پھر بعض دفعہ دل کا بھی معاملہ ہوتا ہے, دل کا معاملہ ہوتا ہے. سخی, وہ کسی کے پاس اربوں روپیہ ہے, اس نے 1,00,000 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا, ٹھیک ہے اس نے دیا, لیکن اگر کسی کے پاس 1 روپیہ ہے, اس نے آدھا روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا, یہ سخی ہو گیا. آدھا روپیہ اس کا, لیکن اس نے اپنا آدھا نفس حصہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا, سخی ہو گیا. اس نے اربوں میں سے, کھربوں میں سے 1,00,000 دیا, تو اس نے تو اپنا بہت کم فیصد جو ہے حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا. تو یاد رکھیں رائے خدا میں دینے کا تعلق جو ہے وہ دل سے بھی ہے. اور یہ جو رونا دھونا ہے, یہ لوگ ایک الگ ہی ہیں. آج بھی رو رہے ہیں, کل بھی روئیں گے, وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہی روتے رہیں گے. تو ہے نہیں, حالات نہیں بدل رہے ہیں, حالات نہیں بدل رہے ہیں. حالات کیا بدلیں گے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اس طرح نہیں کہ بس جس طرح وہ لومڑی کو دیکھ کر میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. تو آپ دینے والے کی طرف جائیں, یار اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا. میں آپ کو ایسی پیاری حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں, وہ سن کے آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. جب میں نے پڑھی تو مجھے بھی جو ہے نا مزہ آ گیا, مجھے بھی مزہ آ گیا. یہ وہ لوگ جو رونا دھونا کرتے ہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بزنس کرنا سکھا رہے ہیں. اس حکایت سے انشاءاللہ تعالی, اس واقعے سے آپ کو اور ہمیں سیکھنے کو ملے گا. ابن ماجہ شریف میں ہے کہ ایک انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال عرض کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کی, موجود ہے ایک ٹاٹ جس کا کچھ حصہ ہم بچھا لیتے ہیں اور کچھ حصہ اوڑھ لیتے ہیں. یعنی چادر ہے, وہی چادر ہم بچھاتے ہیں, وہی اوڑھ لیتے ہیں. اب غربت کیسی ہے آپ کے سامنے. اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دونوں چیزیں یہاں لے آؤ. کیا کیا, کون کون سی چیزیں؟ وہ چادر, پیالہ لے آؤ. وہ حاضر ہو گئے دونوں چیزیں لے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور فرمایا ہے یہ کون خریدے گا؟ ایک شخص نے عرض کی میں 1 درہم میں لیتا ہوں. اچھا یہ درہم سنتے ہوں گے, یہ درہم کیا ہے؟ یہ چاندی کے سکے. اور دینار بھی سنتے ہوں گے, دینار ہیں سونے کے سکے. جب بھی درہم کی باری آئے گی تو کیا ہے؟ چاندی کے سکے. ایک نے عرض کی میں 1 درہم کے بدلے اس کو خریدتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار اور ارشاد فرمایا یہ کون خریدے گا؟ وہ 1 درہم میں لے رہے تھے, لیکن فرمایا اور کون ہے جو خریدے گا؟ 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ہاتھ مبارک میں ہے, 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ کیونکہ 1 درہم تو ریٹ لگ گئے تھے اس کے. ایک صاحب بولے میں 2 درہم میں لیتا ہوں اس کو. دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیں. اب وہ 2 درہم لے کر, اب پیارے آقا کے پاس جو ہے 2 درہم آ گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم انصاری کو دیے اور فرمایا 1 درہم کا راشن خرید کر گھر پر دے دو. اب یہ دیکھیں پورا بزنس کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر لاکھوں سلام. راشن خرید کر گھر پہ دے دو اور دوسرے درہم سے 1 کلہاڑی خرید کر لے کر آؤ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلہاڑی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے, اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستہ لگایا. پھر فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو. یہ کہ بزنس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. اور اب میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں, بس تم یہی کام کرو, لکڑیاں کاٹو اور بیچو. کتنے دن کی مہلت دی؟ 15 دن تک تمہیں آنا نہیں ہے, 15 دن تک یہ کام کرنا ہے, پھر آؤ. پھر وہ انصاری لکڑیاں کاٹتے رہے, بیچتے رہے, کاٹتے رہے, بیچتے رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ دوبارہ حاضر ہوئے تو 10 درہم کما چکے تھے. اب ان کے پاس جمع ہو گئے یہ کہ بزنس کی برکت سے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند درہم سے غلہ یعنی راشن خریدو اور کچھ کا کپڑا. پھر فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا. اس سے بہتر تھا کہ سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا, یعنی کہ ایک داغ آیا تھا. تو یہ ہے کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے, اس حدیث پاک سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. چھوٹے پیمانے پہ شروع کریں, لیکن شروع تو کریں. یہی رونا روتے رہیں گے تو حالات نہیں بدلنے. وہ کسی نے کیا ہے نا, خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خود اپنے بدلنے کی خبر. گرمی بہت ہے آج کل, گرمی بہت ہے. جب آپ کو گرمی لگ رہی ہو نا تو آپ یہ بولنا شروع کر دیں گرمی گرمی, یا اسی جگہ بیٹھے پیاس لگ رہی ہے. جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھنے والے ہیں, پیاس لگ رہی ہے. کیا لگ رہی ہے؟ پیاس لگ رہی ہے, گرمی ہے, پیاس لگ رہی ہے. چند مرتبہ میں دہراؤں گا نا, آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں. گرمی ہے, پیاس لگ رہی ہے, بولیں. اب تھوڑا سا چہرہ بنا کے بولیں. گرمی ہے, گرمی ہے. اب بتائیے لگ رہی ہے. یہ مائک دیں بھائی کو. کیا کہا آپ نے؟ واقعی پیاس لگ رہی ہے. پیاس لگ رہی ہے کیونکہ ہماری فطرت بن گئی یہ چیز. ابھی ہم نے اس کو آج ہی کیا. اب کیا, ابھی یہاں پر تو ایسے ہی چل رہا ہے, لیکن ہم نے اس کے بارے میں سوچا. کیا سوچا؟ گرمی. حالانکہ ابھی ادھر گرمی نہیں ہے, لیکن جب ہم نے سوچا کہ گرمی بہت ہے, پیاس لگ رہی ہے, اور چند مرتبہ یہ ہم نے دہرایا تو اندر جو ہے پیاس لگ رہی ہے. اب جب میں نے بھی کہا تو مجھے بھی تھوڑا سا گلے میں محسوس ہوا کہ ہاں بھائی پیاس لگ رہی ہے. حالانکہ اگر یہ ڈسکس نہیں ہوتا تو نہ پیاس لگنی تھی نہ گرمی لگ رہی تھی. لیکن جب ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کرتے رہے تو پیاس بھی لگ گئی اور گرمی لگ گئی. تو اسی طرح یوں ہوتا ہے, بار بار جب ہم یہ کہیں گے یہ نہیں ہے یار تو وہ نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہے بھی نہیں ہوگا. یار کیا بتائیں, حالات ہی یوں ہیں. جب بھی ہو تو اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے, سوچ کو تبدیل کرنا ہے. اچھا بزنس کریں اور اچھی نیت کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیا مسجد بناؤں گا, اللہ تعالیٰ نے دیا غریبوں کی مدد کروں گا. لیکن جتنا دیا ہوا ہے اس میں سے تو دیں, اس میں سے تو اپنے بھائی کی مدد کریں. اربوں روپیہ آئے گا جب مدد کریں گے, لیکن ابھی جو 1000 روپے آ گئے اس میں سے کریں, کچھ تو کریں. بعض بچے ہوتے ہیں بولتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہی تھوڑے سے پیسے, عیدی کے پیسے شاید ابھی لیں بھائی میرے پیسے لے لیں. بعض بچے دیر ہوتے ہیں, لے نہیں سکتے ان کے پیسے, لیکن ان کے ذہن میں دل بڑا ہوتا ہے. یہ بچپن سے ہی ہے. اپنے بچوں سے نا بولیں یہ لو بھائی 1000 کا نوٹ یہ مسجد میں ڈال دینا ہے, مسجد کا جو گلک ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے. ابھی سے اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یار 1000 روپے ڈلوا رہے ہیں, 5000 کا نوٹ اس کو دیں,
بیٹا یہ آپ نے مسجد میں دینا ہے, یہ اپنے مدرسے میں دینا ہے, اپنے جامعہ میں دینا ہے. جب یہ بچہ دیکھے گا کہ ابو میرے ہاتھ 5,000 کا نوٹ دلوا رہے ہیں, تو اس کا دینے کا ذہن بنے گا, مجھے دینا ہے, مجھے دینا ہے. بیٹا یہ غریب ہے, آپ نے ان کو دے دینا ہے, آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, ان کو دے دینا ہے, ان کو دے دینا ہے, ان کو دینا ہے, تاکہ بچے کا ہاتھ یہ والا ہو. یار بیٹا ان سے لے لو. تو بچپن سے کوشش کریں, بیٹا مانگنا نہیں ہے, مانگنا نہیں ہے. چھوٹے سے بچے کی تربیت جیسے جیسے بڑے ہوتے رہیں گے, پھر یہ ذہن ہوگا یار ہمارا کام ہے دینا. لنگر کھانا اچھی بات ہے, لنگر کھانا, لنگر کھلانا بھی اچھی بات ہے. تو کھلانے والے بھی بنے, کھانے والے بھی بنے, کھلانے والے بھی بنے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا سیگمنٹ تھا آج کی کہانی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے. نام سید شارق اتاری. شارق اتاری جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ سے گزر گئے, فرعون ڈوب گیا, یقین راستے پہ نہیں اللہ پہ رکھو. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, واہ کیا. ہاتھ بھائی ایسے بولیں گے, ہاتھ اٹھا کے, واہ کیا, زبردست, بہت اچھی بات کہی. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ پر یقین ہر معاملے میں. ایسا ہوتا ہے نا, مجھے ایک نے بتایا, ایسی ملاقات ہو گئی, وہ جیل چلے گئے تھے, کسی وجہ سے جیل چلے گئے تھے. تو وہ جب وہاں سے آئے تو میں ایسی ملاقات ہو رہی تھی, تو میں بھائی کیسے ہیں آپ, تو بولا یار ادھر یوں ہوتا تھا, یوں کھانا ہے, یوں پینا ہے, اندھیرا اتنا ہوتا تھا, بس ایک جگہ پہ روشنی آ رہی ہوتی تھی تو اس سے پتہ چلتا تھا بھائی دن ہے, ابھی روشنی ہے, اندھیرا ہے. بولا یار وہاں کا ماحول ایسا تھا, ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا آپ کے ساتھ اللہ ہے. تو بولا اسی جملے کو دیکھ دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملتا تھا. تو دل ٹوٹ گیا نا, دل ٹوٹ گیا. آپ کو آسرا نہیں دکھ رہا, آسرا فقط اللہ کا ہر معاملے میں. اللہ مطلب جب دل ٹوٹا یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمت والے, یار اللہ ہے نا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ مدد کرنے والا ہے, اللہ. زور سے تو بولیں میرے بھائیو, آپ کی مدد ہو جائے گی, بہت سارے پیسے آ جائیں گے. اللہ مدد کرنے والا ہے, اسی پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے, نظر اسباب پر نہیں, مسبب الاسباب پر رکھیں. ماشاءاللہ. اور کوئی نام؟ حافظ صابر حسین قادری. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر مجھ میں دیکھو کوئی عیب تو مجھ سے ہی بیان کرو, کسی اور سے نہیں, کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی درست کرنا ہے, کسی اور نے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بات بھی اچھی, انداز بھی اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر کسی میں کوئی برائی ہے سب کو بتا رہے ہیں, سب کو بتا رہے ہیں. جس کے اندر ہے آپ اس کو تو بتائیں, وہ بے توجہی میں کہی جا رہا ہے. بعض دفعہ سامنے والی کی توجہ نہیں ہوتی ہے تو اس کو توجہ دلا, بولے یار مجھے نہیں پتا تھا, اچھا ایسا ہو گیا ہے, تو وہ رجوع کر لیتا ہے, وہ معذرت کر لیتا ہے, معافی کر لیتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو ڈائریکٹ اس کے پاس جائیں. اب اس کی مثال یوں ہی ہے, جہاں سے گندا پانی آ رہا ہے آپ نے یہاں روک لگا دی, بھائی یہاں روک لگا دی ہے, یہ پانی آ رہا ہے, یہاں روک لگا دی, پانی تو آتا ہی رہے گا. تو وہ کیا ہوگا, روک جو لگائی ہے آگے بڑھ جائے گا, تھوڑا سا ادھر سے چلا جائے گا. پھر ادھر روک لگا دی تو وہ ادھر سے چلا جائے گا. جتنی آپ روک لگاتے رہیں گے پانی نے آتے جانا ہے. جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو روکنا ہے, وہاں جا کر اس کی مرمت کرنی ہے. اس طرح ٹنکی لیک ہو گئی, کوئی چیز لیک ہو گئی, تو جو کاریگر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, یار یہ آ کہاں سے رہا ہے, اس کا دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. یار روکو, بعض دفعہ بجاتا ہے وہ, بعض دفعہ یوں ہوتا ہے پانی کہاں سے آ رہا ہے, یا کوئی بھی چیز چیک کرنی ہوتی ہے, کاریگر الگ ہی ہوتے ہیں. اچھا مجھے یار بلا یہ دیوار کو بجا رہا ہے, یہ اس چیز کو چیک کر رہا ہے, اس کو پتا ہے وہ کاریگر ہے. نہیں یار یہاں نہیں ہے, وہ چیک کرتا ہے نا, جو جس فیلڈ کے کاریگر ہوتے ہیں. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کر کیا رہا ہے, اور جب وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو اچھا ہماری تو توجہ ہی نہیں جا رہی تھی اس طرف, ہم تو یوں سمجھ رہے تھے. تو یاد رکھیں اسی طرح جس کے اندر کوئی برائی ہے, جس سے آپ کی دوستی ہے, آپ اس سے ڈائریکٹ جا کے بات کریں, یار یہ بات ہوئی ہے. بعض دفعہ وہ بات ہوتی نہیں ہے لیکن ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم 10 جگہ کہہ دیتے ہیں. اور یوں ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے اندر وہ عیب موجود ہے اور آگے بتا رہے ہیں تو یہ غیبت ہو گئی, اور اگر وہ عیب نہیں ہے پھر آگے بتا رہے ہیں, دوسروں سے بات چیت کر رہے ہیں, یہ بہتان ہے, جو کہ غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو نہ غیبت کرنی ہے نہ بہتان
باندھنا ہے. تو یہ کہ ذہن کو اچھا بنائیں, ذہن کو اچھا بنائیں. اچھے ذہن میں اچھے خیالات آتے ہیں, برے ذہن میں جو اچھا ہوتا ہے بولے بھائی, ہمارے یہ جملہ بات ہے بھائی ہم شریف کے ساتھ اور جو خراب ہیں ان کے ساتھ نہیں, ہم ان کے ساتھ بھی شریف ہیں. ہم اس طرح فرماتے ہیں ہم شریف تو ہر جگہ شریف ہے نا بھائی, جو اچھا ہے وہ ہر جگہ اچھا ہے, اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہے اور جو برا ہے اس کے ساتھ بھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات زیادہ بڑھ جاتی ہے, بولے یار کیا شریف سمجھ کے رکھا ہوا ہے, تو کہ ہاں بھائی ہم شریف ہی سمجھ رہے تھے لیکن آپ نے بتا دیا آپ شریف نہیں ہیں. شریف کا ایک ہی انداز ہوتا ہے ماشاء. اور کوئی بات جی؟ نام نادر علی, کام درزی ہوں. ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب پہلا کام نماز ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی بات کہی. ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب, اور امیر حسین فرماتے ہیں مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے. لوگ وظیفے مانگ رہے ہوتے ہیں, وظیفے بتاتے ہیں ہم کیا پڑھیں ہم کیا پڑھیں کیا پڑھیں. امیر حسین فرماتے ہیں مرد کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ 5 نمازیں پہلی صف میں باجماعت ادا کریں. تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ نماز پڑھیں, اور نماز پڑھیں کہ اس سے قبل کہ ہماری نماز پڑھی جائے. حسیب الرحمان اتاری, کچھ باتیں کان لگا کر نہیں سنائی دیتی, دل لگا کر سننا پڑتا ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ میں چاہوں گا اس کو سمجھائیں تھوڑا سا. سمجھ لیں محاورتاً نے ایک اشارہ دیا کہ کان لگا کر سنتے ہیں نا کچھ باتیں, اس لیے دھیان کا الفاظ نہیں استعمال ہوا, تو اس کو کان میں لیا ہے. اور دل کو جو ہے وہ اس میں لیا ہے کہ کچھ باتیں عشق والی ہوتی ہیں نا, تو ہر چیز جو ہے وہ یہ کان سے پہلے دماغ بھی معنی لے سکتے ہیں. اب اسے مفسر کلام کر سکتے ہیں, آپ کریں نا, آپ آسان کریں اس بات کو. اچھا اس میں یوں بھی ہے, اس بات میں یوں بھی ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی مائک میں؟ ان کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ چلیں یہ کیا ہے کا مطلب تو مجھے یہی سمجھ آیا ہے کہ کچھ باتیں کانوں سے نہیں دل سے سنی جاتی ہیں, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ کان سے بندہ جو باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ حقیقتاً ہوتی نہیں ہے. جو بات دل سے سنتا ہے نا, کسی کی آرٹ سن رہا ہوتا ہے, کسی کی جو بات فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ دل سے بات سنی جاتی ہے نا. ابھی ایک بندہ مایوس ہے لیکن وہ ہنس رہا ہے, لیکن وہ بظاہر ہنس نہیں رہا ہوتا, لیکن وہ ٹینشن میں ہوتا ہے, لیکن بظاہر دکھا رہا. چلیں یہ انہوں نے کہی ایک بات, اس بات کا مطلب یہ بھی ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کان سے سنی جاتی ہیں اور کچھ باتیں دل سے سنی جاتی ہیں. یعنی مجھے پتہ چل جائے اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس نے کہی نہیں ہے. بعض ہاسپٹل میں لوگ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, اب یہ جو وقت ہے کان سے سننے کا نہیں ہے, جب تک وہ مجھے بولے گا میری مدد کرو تو ہم پہنچیں گے. یہ ہوتا ہے اب آپ نے دل سے سننا ہے. اس کے دل میں یار یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, والد ہیں یا بھائی ہیں, اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یار کس طرح کروں گا, یہ اچانک یہ پریشانی میرے پاس آ گئی, یہ ہے اس کے دل میں. اور جب آپ اس کے دل کی بات سنتے ہیں اور آپ ہاسپٹل وغیرہ پہنچ جاتے ہیں, اس کے ہاتھوں میں پیسے رکھ دیتے ہیں, اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے یار میرے دل میں آ رہی تھی یہ بات, یار میں کس سے کہوں. یہ کہاں سے سنی آپ نے؟ دل سے. اس کے کہنے سے پہلے ایسے لوگ ہوتے ہیں سفید پوش, یہ سفید پوش, تو آپ ان کو جاننا چہرے سے یار پریشان ہوگا, بولے ہو تو بتا دینا, یہ نہیں آپ کے جتنا ہے آپ ان کے ہاتھ میں رکھیں, بولے یار جو بچ جائے آپ وہ واپسی کر دینا, تاکہ یہ ایک تو یہ ٹینشن ہے اس کی کہ یار مریض کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. بعض دفعہ انتقال ہو جاتا ہے تو خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی پوزیشن نہیں ہوتی, 2 احباب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں پوزیشن نہیں ہوتی, تو چپ چاپ سے, کیونکہ وہ بولے گا نہیں, اس کے دل میں ٹینشن ہے کہ یار میں چلوں گا کیسے آگے, کسی کے ساتھ پریشانی آ گئی, اب ظاہر بات ہے کسی کی گاڑی خراب ہو گئی, اس کے دل میں ہے کہ یار کوئی دھکا لگا دے, کوئی میری مدد کر لے, کوئی آگے بولے. یہ ہے دل کی باتیں. وہ جو پریشانی کے حالت میں ہے اس کو اپنی جگہ کنڈیشن پہ آ کے دیکھیں. آپ جب سوچیں گے تو یہ ہے دل کی بات سننا, جو ہم سمجھ سکے اتنا عرض کیا. آپ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے رب نے بہت کچھ دیا ہے, اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات ہے. دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں.
ماشاءاللہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ آپ کے اوپر خاک ڈالی تو آپ نے عاجزی کے طور پر ارشاد فرمایا یہ وہ جسم ہے جس پر آگ ڈالی جاتی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ ہماری تربیت سمجھانے کے لیے. تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. جی اور کوئی بات؟ نام کیا میرے بھائی؟ آفتاب رضا تاج. ابو کا نام؟ در محمد. دادا کا نام؟ صدیق. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نرمی کرنا ہے, نرمی. مجھے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ ہم فرماتے ہیں اگر آپ دینی کام کرنا چاہتے ہیں تو برف سے زیادہ ٹھنڈے, شہد سے زیادہ میٹھے بن جائیں. جی آپ. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اچھے اعمال کرنے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, ہمارے پاس ہیں دو بورڈ, ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے. یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیا لکھا ہے؟ مدینہ. اچھا جی ہمارے پاس ہیں کچھ زیارتوں کی تصویر. یہ کیا ہے؟ اچھا اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ, جیسے کہ ابھی بھی بولا مکہ شہر ہے, اور یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. اس کے بارے میں جب بھی کوئی پوچھے تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ یہ ہے خانہ کعبہ, اور یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ خانہ کعبہ کہاں پر ہے؟ مدینے میں یا مکے میں؟ یہ تو بچے کو بتایا کہ خانہ کعبہ مکہ شریف میں. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی زیارتیں ہیں, یہ سب زیارتوں کی پکچریں مبارک ہیں. تو آپ نے جو زیارت جہاں ہے وہاں آپ نے وہ زیارت کی پکچر لگانی ہے, اور جو پہلے لگا لے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے 4 اصلاحیں بھائی, ایک ٹیم میں اور ایک دوسری ٹیم میں. کون کون آئے گا؟ جو ہاتھ کھڑا کریں گے ان کو لینا ہے, اور جو ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے ان کو بھی لینا ہے. تو ہاتھ کھڑا کر لیں سب, آپ آ جاؤ صحیح, ہاتھ تو کھڑا رکھیں. آئے بھائی, کہاں لے لوں؟ گھر لے کے چلے آؤں, وہ خود نہیں آ رہے. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ سب. آپ بھی آئیں, آپ بھی آئیں, آپ بھی آئیں. کتنے کو 4 ہو گئے؟ چلیں جی, ایک اس طرف آ جائیں, ایک اس طرف. چلیں جی, یہ ہماری ایک ٹیم بن گئی ہے. مائک دے دیں. ٹھیک ہے. نام کیا ہے بھائی آپ کا؟ سمیر علی. مسکراؤ تو. سمیر علی. سمیر علی. جی دوسرے بھائی؟ نادر علی. ماشاءاللہ ہنستا مسکراتا چہرہ. سمیر علی, نادر علی, راحت علی. راحت علی, عبد الوحید. عبد الوحید علی. جی ٹھیک ہے, عبد الوحید. ماشاءاللہ. تو یہ ٹیم ہے ہماری ٹیم اے, اور یہ ٹیم ہے ٹیم بی. اب طریقہ کار آپ سمجھ گئے, اور جو پہلے لگا لے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. اور دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سیکنڈ میں لگاتے ہیں. بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کیجئے. جی میں نعت خانوں سے عرض کروں گا, کوئی ایسا شعر سنائے جس میں زیارتیں آتے ہو, زیارت سے متعلق کوئی بات چیت ہو. کیا ذہن میں آئے گا؟ کیا آ رہا ہے؟ تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کعبے کی انہوں نے بولا بھیجا ہے جنت سے اس کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. حجر اسود تیرا مقدر, حجر اسود
چلیں جی ٹیم اے والے ٹھیک ہے آپ رکھ دیجئے ماشاء اللہ. آپ ادھر کھڑے ہو جائیے پیچھے ہو کے ادھر کھڑے ہو جائیے. آپ لوگ اس طرف کھڑے ہیں. مائک دیجئے بھائی. ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ٹیم اے والوں نے کیا کیا. آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے ٹیم اے یہ کیا لکھا ہے مکہ شریف. اب مکہ شریف کے جہاں لکھا ہے اس کے نیچے آپ نے مکہ شریف کی زیارتیں لگانی تھیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ مکہ شریف میں زیارت ہے. خانہ کعبہ کہاں ہے مکہ شریف. غار سور مکہ شریف. غار ہیرا مکہ شریف. حجر اسود زبردست. جنت باب البقیع یہ کہاں ہے مدینے میں. یہ مسجد نبوی کا سب سے مشہور دروازہ ہے. آپ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور سیدھے ہاتھ کی جانب چند ہی قدم چلیں گے 8-10 قدم چلیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار آ جائے گا. تو یہ ہو گئی ہے مسٹیک ہو گئی جی. میں اس کو نکال رہا تھا غلطی کر گیا تو لگایا کیوں نہیں وہ میری جلدی میں لگا لی. جلدی میں صحیح بھی تو لگائیں. چلیں جی مسجد عائشہ اس کو مکے میں شمار کر لیتے ہیں لیکن مکے سے باہر ہے. لیکن یہ مکہ شریف کی زیارتوں میں اس کو بولا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. اس طرح مقام ابراہیم کہاں ہے مکہ شریف میں. جبل احد مدینہ شریف میں. یہ تو مشہور ہے جبل احد جی. گنبد خضرا مسجد ذوالحلیفہ یہ میقات ہے مدینے سے جب رخصت ہو رہے ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے مکہ شریف کی طرف جاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جاتے ہوئے اس مقام پر عمرے کا احرام باندھا تھا. تو ماشاءاللہ یہ مدینہ شریف کی زیارت میں شامل کر لیتے ہیں. روضۃ الجنہ بولیں تو روضۃ الجنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا مزار یہ نہ مکہ شریف میں نہ مدینہ شریف میں. جنت البقیع مدینہ. سنہری جالیاں امام اعظم کا مزار نہ مکہ شریف میں نہ مدینہ شریف میں. جنت المعلا یہ مکہ بولے آپ بتا دیں ان کو مکہ میں کہاں ہے. یہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن دعا کر کے میں بھی جاؤں وہاں پر. آمین آمین. کہاں ہے بھائی جنت المعلا مکہ میں. تو پھر مدینہ شریف کیوں لگا دیا. اچھا جب جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا یاد ہو جائے گا. لیکن وہاں پر جو ہے آپ جب پہنچیں گے نا تو وہاں اتنی زیارتیں ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کون سا پہاڑ کہاں ہے. غار ہیرا کہاں ہے غار سور کہاں ہے جبل احد کہاں ہے یہ سوچ کا نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. قدم قدم پہ زیارت ہیں. تو اللہ پاک ان مقدس مقامات کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے. اب اس طرف آتے ہیں جی ٹیم بی. خانہ کعبہ حجر اسود مسجد ذوالحلیفہ جنت المعلا غار سور جبل رحمت مسجد قباء مدینہ منورہ میں. مسجد عائشہ مکہ شریف کی زیارتوں میں شامل کیا. گنبد خضرا جبل احد روضۃ الجنہ باب البقیع دروازہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں کس ٹیم نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اب آپ کی جانب آتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آ جائیے بھائی آ جائیے آ جائیے قریب آ جائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پوزیشن حاصل کی ہے. آ جائیے قریب. پہلی پوزیشن حاصل کی ہماری ٹیم اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہماری ٹیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ دوسری پوزیشن پر آئے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں. سب سے زیادہ آپ مسکرا رہے ہیں. ہمیں ٹیم اے کی خوشی میں خوشی مل رہی ہے. اس جگہ پہ یہی جملہ میرے ذہن میں آتا ہے. خوش رہنے والے لوگ الگ ہی ہیں. خوش رہنے والے لوگ ہنستے چہرے الگ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. کسی کو مسکراتا دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے اضحک اللہ سنہ. اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. واہ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. طریقہ کار یہ ہوگا
کہ ایک شعر ہم پڑھیں گے, اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب کیا جائے گا, وہ لفظ عبدالحسیب بھائی کی ٹیم کو دیا جائے گا. ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو, پھر یہ جو شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ ڈیسائیڈ کیا جائے گا, وہ آپ کو دیا جائے گا. آپ نے ایسا کلام پڑھنا ہے, ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ آتا ہو. طریقہ کار سمجھ گئے؟ اور آپ کے پاس وقت ہوگا 10 سیکنڈ کا. تیار ہیں؟ کون سی ٹیم جیتے گی, عبدالحسیب بھائی کی یا احسن بھائی کی؟ دونوں کی آواز کم ہے سب میں. کون سی ٹیم جیتے گی؟ اگر ٹائم بھی اتنا ہوگا, بولے جلدی سے آ رہے ہیں اپنا کر رہے ہیں. چلیں جی, ابھی کچھ دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ایسا شعر سنائیے جس میں والے آتا ہو. 10 9 کلام ایک ہی ہوگا, کلام تو ایک ہی ہوگا, مسئلہ تو نہیں اس میں. والے آتا ہو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. احسن بھائی, آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے دل. آپ کو دل دیا جا رہا ہے. دل کس کو دکھائے چیر کے گائے, دل کس کو دکھائے چیر کے گائے, سیاہ کا مداوا کون کرے, سیاہ کا مداوا کون کرے. رحمت تیرے سوا ہے, رحمت تیرے سوا, دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں, آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے رحمت. آپ تو رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. رحمت برس رہی ہے, آسان دے رہے ہیں آپ کو لفظ محمد. اب بولو آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے, کیا لفظ ہے؟ طیبہ. اور تھوڑا سا مشکل بھی دیں. یاد یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان کو, پھر دکھا دے آقا, پھر دکھا دے وہ رو رہے میں غیر فروزوں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہے ہیں دو. کون سے ہیں؟ ہم کو.
ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا اجالے دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا اجالے دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ میں دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ اچھا شعر کی بات ہوئی تھی، یہ ٹائٹل کلام ہے، اس میں ہم کو نہیں آیا، ایک موقع اور دیا جا رہا ہے اس میں، ہم کو نائن ہم بھی مدینے، 5 ویسے ٹائم بہت مل گیا، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے گئے ویسے عطا چاہیے، پر کے جھولے میرے سے کرنے، پر کے جھولے میرے سے کرنے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ شاباشی وغیرہ تو ہیں، ماشاءاللہ شاباشی دیں لیکن لفظ نہ بتائیں، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ ان کو کیا دیا تھا؟ ہم کو، آپ کو بھی ہم کو، آپ کچھ اور سوچ کر 10 بہت پڑھا جاتا ہے، 0 بہت مشہور ہے نہیں ہے؟ کس کس کے ذہن میں آیا؟ ٹیم ہے آگے آپ کے ذہن میں کتنا مشہور ہے؟ جیسی وہ اشعار آئے گا نا، چلے میں آپ کو تھوڑا سا اور آسان کہتا ہوں، شروع یہیں سے ہوتا ہے ہم کو، امیر سنت کا ہے، ہم کو عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کو کیا دیا ہے؟ ہم کو، اور ان کو کیا دیا تھا؟ پھر ہم کو۔ آپ کے تو آگے تھا نا ذہن میں، وہ یاد پڑھیں، یہی والا آیا تھا جو میں نے پڑھ دیا، آپ کر دی نا ہیلپ، کیوں اپنے جھولی میں ہے نہیں، دوسروں کو دے رہا ہے، بہت مشہور ہے، آپ صحیح نہیں بتا رہے۔ چلیں میں اس میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، مدد کر لیں، بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، والا نہیں آ رہا۔ اور بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مقابلے سے اٹھ کے جائیں گے نا، بہت سارے اشعار آ جائیں گے، لیکن موقع پر آئے نا جی، ایک اور مرتبہ، ٹھیک ہے، ہم کو ہم کو جو دینا تھا دے دیا، اب آپ کی باری۔ 10 اس کے بعد اللہ آتا ہے، ہم کو کے بعد اللہ آتا ہے، اور نبی بھی آتا ہے، ہم کو اللہ اور نبی جی۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے بیڑا، دریا کا جوش نہ بیڑا خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ
خبر کچھ خبر 10 نگران مراقبے میں چلے گئے. جی فیصلہ ہو گیا ہے, یہ مقابلہ جیت لیا ہماری عبدالحسیب بھائی کی ٹیم نے. خبر سے کوئی شعر ہو جائے نا, ناظم بولیں گے خبر سے کون سا شعر آتا ہے. اب آ گیا کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ. چلیں کچھ خبر بھی ہے فقیر آج وہ دن ہے کہ وہ, کچھ خبر بھی ہے فقیر آج وہ دن ہے کہ وہ, نعمت خلد اپنے صدقے سے لٹاتے لٹائے گئے. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ. اب میں دونوں اسلامی بھائیوں سے, دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا, اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو کریں گے اختتام. ایسا شعر سنائیے جس میں آتا ہو واہ کیا بات ہے. ایسا کچھ کلام پڑھیں جس میں آتا ہو واہ کیا بات ہے. مل کر یہ پڑھ رہے ہیں. واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. سبحان اللہ. اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امین علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. واہ کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے.